ڈاکٹر محمد اقبال خلیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آج کے موضوع سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگی، اور ہم نے پروگرام سے پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ اپنے تاثرات رکھی۔ بنگلہ دیش میں جو ایک پہلو ہے ہمارے، ظاہر وہاں جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں جب آپ بنگلہ دیش جاتے ہیں تو ایک دم سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آبادی اس کی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رقبہ کم ہے اور آبادی زیادہ ہے، یعنی کوئی 1,47,000 مربع کلومیٹر ان کا رقبہ ہے ٹوٹل، جو ظاہر پنجاب کے صوبے سے بھی کم ہے، لیکن ان کی آبادی اس وقت جو ہے وہ 18 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے۔ تو یہ پر اسکوائر کلومیٹر کوئی 1300 افراد پر اسکوائر کلومیٹر آبادی بنتی ہے، جو گنجان آبادی ہے بہت زیادہ۔ اور وہاں جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، آپ بازار میں جائیں گے، سڑک پہ جائیں گے، ہر جگہ آپ کو احساس، مسجد میں جائیں گے تو احساس ہوگا کہ بہت، یہاں بھی ہوتا ہے ہمیں احساس، خاص طور پہ جب ہم یعنی بڑے شہروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں تو وہ جو کھوے سے کھوا چلتا ہے، وہ جو محاورہ ہے وہ وہاں پر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ بالکل سڑک پہ جا رہے ہیں اور اس طرح وہ یعنی بریک لگا کے جا رہے ہیں، پیدل بھی آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کا وہ جو ہے بریک کے اوپر ہے، اس طرح ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے آپ گزرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ پہلے بھی ہم میرا یہ چوتھا وزٹ ہے بنگلہ دیش کا، تو پہلے بھی یہ چیز میں بہت زیادہ نوٹ کرتا تھا، اور میں جب ڈھاکہ میں سڑک پہ جاتا تھا تو میں پوچھ لیتا تھا کہ کوئی جلوس نکل رہا ہے، تو وہ دوست جو ہوتے تھے سر، نہیں جلوس نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، نہیں اچھا، ہمیں جس طرح یہ ہمارے یہاں جلوس ہوتا ہے سڑک پہ، اس پہ تو آدمی سمجھتا ہے کہ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلوس نکل رہا ہے، لیکن جلوس نہیں ہوتا تھا، وہاں روٹین ہوتا تھا۔ یا دوں گا جنازہ اوشی، تو بہت سے لوگ یہ جنازے میں آپ کو نظر آ جائیں گے نا، ایک جگہ پر جمگٹا، تو اس طرح وہاں پر روٹین میں آپ کو جمگٹے اور ہجوم اور جلوس آپ کو روٹین میں نظر آئیں گے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے، ظاہر وہ فگرز بھی موجود ہیں، 1975 میں ان کی فگر 2.48 تھی گروتھ، جو ان کا شرح تھی، اب جو ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ ہے، تو کافی انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ کو کم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آبادی وہاں پر بھارت بہت زیادہ ہے، اور غربت بھی ہے، کیونکہ تو وہ یہ جو سائیکل رکشہ میں نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہاں آپ کو سائیکل رکشہ بہت ملیں گے جو انسان چلاتے ہیں، تو پہلے تو وہ جب ہم پہلے جاتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر وہ سائیکل رکشہ ہوتے تھے، اب بہرحال گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب آپ کو سائیکل رکشہ نسبتاً کم نظر آتی ہیں اور گاڑیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو آبادی کا پہلو ہے، یہ جو فیکٹر ہے جو زیادہ ہونے کا تاثر ہے، یہ وہاں پر جا کر آپ کو پھر یہاں سے بھی، ہم حالانکہ ہماری آبادی بھی زیادہ ہے لیکن وہاں پر زیادہ نظر آئے گا۔ اور وہ جو کنٹرول کی بات ہے تو وہ 3 باتیں ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسس دیا ہے پاپولیشن کو، پاپولیشن کنٹرول کے جو میجرز ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، اس کے لیے ہم نے زیادہ ایکسس دیا ہے آبادی کو کہ وہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم نے پھر یعنی ایک جو ذکر کرتے ہیں کہ میرج ریٹ جو ہے، ہم نے میرج کی جو عمر ہے وہ بڑھائی ہے، میرج کی عمر جو ہے بڑھائی، اور تیسری چیز وہ وومن امپاورمنٹ اور وومن ایجوکیشن کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ایجوکیشن والی بات ہے یہ بہت زبردست بات ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیں نا، ہمارے ملک میں بھی دیکھیں کہ جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں اس میں ان کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، آج کل کے دور میں یعنی بالکل یہی عام تاثر آپ کا ہوگا، لیکن جو جتنا آپ نیچے چلے جاتے ہیں اس میں غریب آبادیوں میں تو آپ کو زیادہ بچے، 5 6 7 8 بچے ایک فیملی میں نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ایجوکیشن کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ افغانستان کے بارے میں ایک میٹنگ تھی، تو یونائٹڈ نیشن کی میں نمائندگی کر رہا تھا اس میں، افغانستان کی، تو اس میں وہ جاپان نے کہا کہ ہم تو کوئی پیسہ ایجوکیشن میں نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کی تو ریلیجیس ایجوکیشن ہے افغانستان کی، آپ کی تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہم پاپولیشن کنٹرول پہ پیسے خرچ کریں گے۔ جاپان کے جو نمائندہ تھا
حکومت کا اس نے کہا کہ ہم پاپولیشن کنٹرول پہ پیسے خرچ کریں گے اور ہم ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ افغانستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ تو ریلیجیس ایجوکیشن ہے، ہم اس پہ کیوں پیسے خرچ کریں گے؟ تو میں ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاپولیشن کنٹرول کی، تو پاپولیشن کنٹرول افغانستان میں ایجوکیشن ہی کے ذریعے آ سکتی ہے، تو آپ کو تو جو پیسہ خرچ کرنا ہے وہ آپ یہ کہیں کہ گرلز ایجوکیشن پہ ہم خرچ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے، تو بہرحال یعنی یہ ایک تمام ڈائلیماز ہیں جو ہمیں مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں نظر آتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہے، بہرحال پاپولیشن کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں بڑی اچھی تجاویز آ گئیں کہ اس کو کیسے ریشنلی استعمال کیا جائے، اس پاپولیشن ہی کو ایک ورک فورس کی شکل میں۔ اس وقت بھی آپ پوری دنیا میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ 3 ممالک ہیں جن کی ورک فورس اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ یورپ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، تو آپ کو ان 3 ملکوں کی ورک فورس، وہاں پہ انڈین سب سے زیادہ، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور پھر بنگلہ دیش، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ تو یہ ظاہر ہے اگر آپ اس کو اسکل اس کی شکل دے دیں، اسکل لیبر کی شکل دے دیں، تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی یعنی وہ ہو سکتی ہے۔ انسکلڈ اور اسکلڈ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ جو اس کو ایز اے پاور استعمال کرے، اسی پاپولیشن کو ایز اے پاور استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اسلام کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ پاپولیشن کنٹرول کے خلاف ہے، تو اگر آپ جب اسٹڈی کریں گے تو پرسنلی اگر کوئی میاں بیوی یعنی پاپولیشن کنٹرول کرتے ہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں، کہ اگر کوئی میاں بیوی، ایک صحابی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے شادی ابھی تک کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ میرے بہنیں ہیں، تو میں ان کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے، میں شادی اس لیے نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ کہ یعنی یہ اس پہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں بنایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ فوراً شادی کریں بس۔ تو مطلب یہ کہ ایک انڈیویجول لیول پہ، فیملی لیول پہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک وہ رکھتے ہیں، اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، تو اس میں اسلام میں بھی کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے کہ نہیں آپ لازماً زیادہ بچے پیدا کریں۔ اور دوسری طرف ایز اے اسٹیٹ پالیسی جب آپ اس کو جبری طور پہ نافذ کرتے ہیں تو بہرحال وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں خیال میں اگر ایک ریشنل اپروچ ہمارے ملک میں بھی بنائی جائے تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے، اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے، ایک طرف یعنی جو برتھ کا جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے، ناٹ فرام مالتس پوائنٹ آف ویو یا وہ جو یورپی جو نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ انہیں ایک آپ کی فیملی کی ضرورت کے نقطہ نظر سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف پاپولیشن کا جو استعمال ہے کہ ایز اے اسکلڈ، وہ اس میں ایجوکیشن، اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش یعنی پہلے ہم سے بہت غریب ملک تھا، لیکن اب وہ ایک ترقی پذیر ملک بن گیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ وہاں پر یعنی وہاں پر 78% اس وقت لٹریسی ریٹ ہے، ہمارا 58% لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا، ان کا یعنی 20% ہم سے لٹریسی ریٹ ان کا زیادہ ہے، اور وہ مزید تیزی سے یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ میخا میں ایجوکیشن جو ہے ایک مین ہمارے پاس پینیسیا ہے ہر قسم کے بہت سارے مسائل کے حل کا، اور اس میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ۔